بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو میرا شوہر ہر ہفتے مجھے بیہودہ میکسی پہننے کو دیتا اور پھر مجھے دوستوں کے بنگلے پہ لے جاتا، وہاں کھانا کھلاتا جسے کھاتے ہی میں سو جاتی۔ اور پھر میری شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اتوار کے روز میرا شوہر دوپہر کو کہیں چلا گیا۔ میں ہر روز شام کو تیار ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی میں نے خوبصورت سا جوڑا پہنا تھا اور تیار ہوئی تھی، لیکن جب میرا شوہر شام کو گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور بولا کہ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں نے حیرت سے فواد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں پہلے سے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا جو جوڑا ابھی تمہارے لیے لایا ہوں اسے پہنو اور تیار ہو جاؤ۔ میں شاپنگ بیگ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میں نے وہ جوڑا دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ فینسی اور مہنگے قسم کی میکسی تھی۔ میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ فینسی ہے۔ کہنے لگا میرے دوست کے گھر پارٹی ہے، اسی لیے یہ میکسی لایا ہوں۔ سلور کلر کی میکسی نے میرے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ میں نے میک اپ کا ٹچ دینے کے بعد اپنے بالوں کا چوڑا بنانا شروع کیا تو فواد میرے کمرے میں آ گئے۔ میرے قریب آ کر مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر کہنے لگے باقی جو سب ٹھیک ہے، اپنے بال کھلے رہنے دو۔ میں نے بالوں کو کھول کر برش کیا۔ فواد کے نمبر پر کسی کی کال آ گئی۔ وہ فون پر کہنے لگا ہم لوگ تیار ہیں۔ پھر مجھ سے کہا چلو آ جاؤ، ڈرائیور آ چکا ہے۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی ایک خوبصورت علاقے کے بڑے سے بنگلے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہارن دیتے ہی چوکیدار نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ پارکنگ ایریا میں اس وقت 3 گاڑیاں پہلے سے ہی موجود تھیں اور چوتھی ہماری تھی۔ سائٹ پر باغیچہ بھی بے حد قیمتی اور خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن وہاں پر اتنی لائٹنگ نہیں تھی جیسے کہ دعوتوں پر ہوتی ہے۔ فواد میرا ہاتھ پکڑے مجھے لاؤنج میں لے گیا۔ میری میکسی کافی چست قسم کی تھی اور اس پر دوپٹہ بھی نیٹ کا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو مجھے سوائے مردوں کی اور کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں کوئی بھی خاتون میرے علاوہ نہیں تھی۔ میں نروس ہوئی۔ یہ کیسی دعوت تھی جہاں صرف مرد ہی مرد تھے، خواتین نہیں۔ میں نے کہا فواد یہاں کوئی بھی عورت نہیں۔ وہ کہنے لگے یہ سب غیر شادی شدہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیویاں کہاں سے آ سکتی ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے وہ اپنے دوستوں کے پاس لے گئے۔ حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب فواد نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کروایا اور وہ سب میری طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ میں یہ دیکھ کر پیچھے کو ہٹی تھی۔ عجیب سی نظریں تھی ان سب کی، مجھے سر سے لے کے پیر تک دیکھ رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں فوراً سے یہاں سے چلے جاؤں۔ اس وقت وہاں 5 مرد تھے اور ان سب نے اپنے گلاسوں میں براؤن رنگ کا مشروب ڈالا ہوا تھا۔ سب کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نشے کی حالت میں ہوں۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی اور فواد کے پہلو سے لگ گئی۔ میں نے کہا فواد مجھے یہاں نہیں رکنا، آپ مجھے گھر چھوڑیں۔ فواد کہنے لگا مجھے ڈرپوک لڑکیوں کی طرح ری ایکٹ نہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر خود سے پیچھے کیا۔ میں فواد کا یہ رویہ دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ اس سے پہلے کہ میں رو دیتی، فواد کا ایک دوست کہنے لگا بھابھی ہم نے آپ کے لیے بہت اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ پھر وہ فواد سے کہنے لگا آؤ ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، کھانا بالکل ریڈی ہے۔ میں فواد کا ہاتھ زور سے پکڑے ڈرائنگ روم کے ٹیبل تک پہنچی جہاں پر مختلف قسم کے لوازمات بھرے پڑے تھے۔ میں فواد کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ فواد کے باقی دوست بھی سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس کا جو دوست میزبان تھا وہ میری پلیٹ میں مختلف قسم کی ڈشیں ڈال رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھابھی یہ کھاؤ، یہ کھا کر دیکھیں، وہ کھا کر دیکھیں۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ مجھے بھوک بھی بہت تھی۔ جیسے جیسے میں کھانا کھا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں، لیکن میں اپنا ہاتھ روک نہیں پا رہی تھی۔ کھانے کی لذت ہی کچھ ایسی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے مجھے لگا میں یہیں سو جاؤں گی۔
میں نے خمار آلود نظروں سے فواد کی طرف دیکھا، جو اس وقت مجھے ایک کی بجائے 4 نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، فواد مجھے گھر لے چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں چلو۔ جیسے ہی میں اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی لڑکھڑاتے ہوئے فواد کی باہوں میں گر گئی۔ 1 منٹ لگا تھا مجھے اپنے ہوش سے غافل ہوتے ہوئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، ابھی بھی اسی میکسی میں ملبوس تھی جو اب مجھے اپنے وجود پر بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ مجھے اپنے اندر عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میرا سارا زیور اترا ہوا تھا اور ہاتھوں میں جہاں میں نے چوڑیاں پہنی تھی وہاں پر کھرونچوں اور زخموں کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں ابھی ٹھیک سے ہوش و حواس میں بھی نہیں آئی تھی کہ جب فواد ٹرے میں بے تکلف ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، دیکھو آج میں تمہارے لیے حلوہ پوڑی کا ناشتہ لایا ہوں۔ میں نے کہا، فواد میرے جسم میں بے تحاشا درد ہے۔ میری بات پر وہ فکر مند ہونے کی بجائے مسکرانے لگا۔ کہنے لگا، رات تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، پھر تم بے ہوش ہو کر مجھ پر گر بھی گئی، اس لیے گھر آتے ہی میری نیت تم پر خراب ہو گئی تھی۔ فواد کافی شوخی میں تھا۔ میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ کہنے لگا، تم ناشتہ کرو، میں تمہارے لیے دودھ، درد کی دوا اور گرما گرم چائے لاتا ہوں۔ یہ درد آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے روز تک میں کافی بہتر ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ اگلے اتوار کو پھر سے فواد نے مجھے ایک نئی میکسی لا کر دی اور کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، دعوت پر جانا ہے، اور پھر مجھے اسی دوست کے بنگلے پر لے گیا۔ اس بار تو اس کے دوست پہلے سے بھی زیادہ بے تکلف ہونے لگے۔ کہنے لگے، بھابھی آپ کے حسن کے تو ہم دیوانے ہو گئے۔ فواد تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ مجھے فواد کے دوستوں کے منہ سے ایسی تعریف سن کر برا لگا۔ میں نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ ٹھیٹ بن کر ہنسنے لگا۔ میں سوچ چکی تھی کہ گھر جاتے ہی فواد سے کہوں گی میں آئندہ ان کے گھر نہیں آؤں گی۔ اس بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز پھر میرا جسم درد سے چور تھا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، فواد بہت خوش تھا۔ گھر میں پھل بھی لانے لگا اور پیسہ بھی بڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہا تھا، حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر یہ روز روز کی عیاشیاں کہاں سے کرتا تھا؟ فواد مجھے کہنے لگے، تمہیں کچن میں کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، تمہارا خوبصورت حسن ماند بڑھ جائے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے فواد کی باتیں بڑی عجیب لگتی تھی۔ فواد کہنے لگا، تم نہیں جانتی تمہارا حسن میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میرا ہاتھ تھامے وہ مجھ سے بڑی محبت بھری باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کہنے لگے، تم نہیں جانتی کہ تمہیں پانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ میں نے تمہیں ایک شاپنگ مال میں شاپنگ کرتے دیکھا تھا تو تمہیں دیکھ کر تم پر فدا ہو گیا۔ میں نے تمہارا پیچھا شروع کر دیا، تمہارا گھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمہاری اماں تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں۔ یقین جانو، یہ بات سن کر مجھے بہت ڈر لگا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ کہنے لگے، ایک بار میں نے تمہارے گھر کے باہر ایک رشتے والی کو نکلنے دیکھا، پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ میرا رشتہ تم سے کروا دے تو میں اسے اچھی خاصی رقم دوں گا۔ وہ میری بات مان گئی اور یوں میرا رشتہ تم سے ہو گیا۔ میں فواد کی بات سن کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر شادی سے پہلے سے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا اور مجھے پانے کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا۔ میرے دل میں فواد کی محبت اور قدر اور بڑھ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سچ کچھ اور ہی تھا۔ اس اتوار کو جب فواد نے مجھے پھر سے قیمتی جوڑا لا کر دیا تو میں نے کہا، مجھے کسی دعوت میں نہیں جانا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ میں نے کہا، آپ کو جانا ہے تو جائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، میں نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھے اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ فواد بہت غصے سے میرے پاس آئے، میرا بازو پکڑ کر بری طرح سے دبوچ لیا۔ کہنے لگے، ابھی تک تم نے صرف میری محبت دیکھی ہے، مجھے انکار نہیں چاہیے۔
اگر تم نے میری کسی بھی بات سے اختلاف کیا تو تم جانتی ہو کہ میں غصے کا کتنا پاگل انسان ہوں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی جو میں نے فواد سے کہی تھی۔ پھر میں نے کوئی اختلاف نہیں کیا اور وہاں چلی گئی۔ لیکن مجھے وہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں ٹیبل پر مزے کے کھانے آج مجھے بہت برے لگ رہے تھے، کیونکہ یہ مجھے ہوش و حواس سے غافل کر دیتے تھے۔ میں نے بہت کم سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا اور لگا لگا کر نان کھا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی فواد کے دوست کی نظر مجھ پر پڑی، کہنے لگا، بھابھی کیا بات ہے؟ آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی۔ میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک عجیب طرح کا اشارہ فواد کو کیا۔ یہ دیکھ کر میرے حواس گم ہوئے تھے۔ فواد نے سامنے پڑی بریانی سے میری پلیٹ بھر دی اور کہنے لگے، پوری ختم کرو۔ وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے کہہ رہے تھے۔ میں نے بمشکل وہ چاول ختم کیے۔ چاول کھاتے ہی میری حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ اب مجھے فواد پر شک ہونے لگا۔ اگلی اتوار کو میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ میری چھوٹی بہن کے رشتے کی بات طے ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی منگنی کی رسم گھر پر ہی تھی۔ میری بہن شاپنگ پر گئی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہاں پر میری ملاقات فواد کے 5 دوستوں میں سے ایک کے ساتھ ہوئی۔ باتوں کے دوران وہ بار بار میری بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بھابھی اس بار ہمارے گھر آئیں تو اپنی بہن کو بھی ضرور ساتھ لائیے گا۔ یہ بھی آپ کی طرح بڑے کمال کی چیز ہے۔ مجھے اس شخص کی بات بہت بری لگی۔ میری بہن بھی اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ آس پاس گزرنے والے لوگ بھی وہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، تمیز کا مطلب پتہ ہے تجھے؟ تو اس قابل نہیں ہے کہ تیری عزت اور تمیز کی جائے۔ میں نے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ سچ بہت چبھ رہا ہے تمہیں؟ تم 2 ٹکے کی عورت ہو اور مجھ سے تمیز کی بات کرتی ہو۔ یہ سن کر مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج جس نے سنی، وہاں تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ بازار میں موجود لوگ کہنے لگے، محترمہ، اگر اس شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو ہم اس کی طبیعت ابھی صاف کر دیتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے آستینیں چڑھا لیں۔ میرا جی چاہا کہ میں کہوں، اس کا منہ توڑ دو، جسے عورت سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہاں کھڑے نوجوان اس شخص کی اچھی درگت بناتے، وہ کہنے لگا، یہ بازاری عورت ہے، جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو تم ہر اتوار کو کیا کرنے آتی ہو ہمارے بنگلے پر، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ وہاں تمہارے علاوہ کوئی اور عورت نہیں ہوتی؟ اس کے بعد جو بات اس نے مجھ سے کہی، میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، میری بات پر یقین نہ ہو تو اس اتوار کو آنا، میں تمہیں بہت اچھا سبق سکھاؤں گا۔ میں تمہیں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا کہ تم کیا ہو۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں یوں تھی کہ جیسے پتھر کا مجسمہ۔ میں بت بن چکی تھی۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص غصے سے پھٹ پڑا اور مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر لے آئی۔ کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، بس چھوڑو، رہنے دو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا جیسے میرے دل کو بھی کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بدحواسی طاری ہونے لگی۔ میری بہن میری غیر حالت دیکھ کر مجھے میکے لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی گئی۔ فواد کا موڈ بہت خراب تھا۔ کہنے لگا، رہ لیا اپنی ماں کے گھر؟ اب اگر تم نے ماں کے گھر رہنا ہو تو تم ورکنگ ڈے میں جا کر رہ آنا۔ ایک اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی تم میری برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں اور کچھ بھی کہتی تو وہ غصے میں اور بھڑکتا۔ جب وہ اس بار مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے کر آیا تو وہاں اس کا وہ دوست موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کھانا کھایا، میں فوراً سے کھانسنے لگی اور واش روم چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی مار مار کر الٹی کی۔ میں نے جو بھی کھایا تھا وہ سب باہر آ چکا تھا، اس لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا۔ میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ فواد نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اور کمرے میں لے گیا۔ مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ بھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ فواد کہنے لگا، اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا۔ جو حشر تم لوگ رات بھر میری بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ بیمار رہنے لگی ہے۔ تم لوگوں کے دیے ہوئے آدھے پیسے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے پر چلے جاتے ہیں۔ مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اس کے دوست کہنے لگے، ہمیں منظور ہے۔
تم اس کی جتنی چاہے قیمت لے لو، میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا شوہر میری ہی عزت کا سوداگر تھا۔ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے دستوں گریباں ہونے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا شوہر تھا جو میرا ہی سودا کر رہا تھا، اس سے کہ پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے، پولیس کے ہائرن بنگلے کے باہر بجنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ سب گھبرا گئے۔ میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔ جب تک پولیس اندر آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ کر فواد اور باقی مردوں کی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو گرفتار کروا دیا کیونکہ اسے خوبصورت لڑکی چاہیے ہی اس لیے تھی جس کی عزت بیچ کر وہ پیسے کما سکتا۔ فواد جیل میں بند تھا۔ اسی دوران میں نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ مجھے خلا ہو چکی تھی لیکن مجھے گلہ اپنے ماں باپ سے تھا۔ میری شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ لڑکا اکیلا ہے اور مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، ساس سسر کے تانے نہیں ہوں گے، لیکن میرے ماں باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو بہنے سے پہلے اچھی طرح تفتیش کر لیا کریں، کہیں کوئی فواد جیسا شخص ان کی زندگی میں شامل نہ ہو جائے۔ اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔